بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر۔ آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، جو بیل آئیکن اس کو لائک کے بٹن کو پریس کیجئے، کامنٹ سے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک سوال آپ سے اگر میں پوچھوں، اس کی اجازت ہو۔ مثال کے طور پہ آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں یا آپ نے سنا ہے کہ ایک شخص، اس کا والد بستر مرگ پر ہے، کوما میں ہے، بے ہوش ہے، ICU میں ہے، اور وہ شخص اپنے والد کے پاس جاتا ہے، بے ہوشی کے اس عالم میں اپنے والد کے انگوٹھے کچھ کاغذات پر لگواتا ہے، اس کی پاداش میں اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہیں گے کہ وہ کتنا تابعدار فرما بردار بیٹا ہے، یا اس کو اپنے والد کی موت کا انتظار ہے، یا اس کو یہ احساس نہیں کہ میرا والد کس اذیت میں، کرب میں، مشکل میں ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، لیکن اسے وہ انگوٹھے لگوانے کی پڑی ہے کہ یہ انگوٹھے لگ جائیں تو شاید کوئی جائیداد، کوئی بینک اکاؤنٹ میرے نام ہو جائے گا۔ تو اس واقعے سے آپ کے ذہن میں اس شخص کے بارے میں کیا تاثر ابھرے گا کہ وہ اس شخص کا کردار کیا ہے، وہ کس کردار کا مالک ہے، کس قدر سنگ دل ہے۔ اور یہ واقعہ اگر پاکستان میں ہو تو ظاہر ہے آپ اس پر یقین نہیں کریں گے، لیکن یہ واقعہ اگر پاکستان سے باہر ہو اور پاکستانی شخص اس میں ملوث ہو تو پھر تو آپ یقین کریں گے کہ اس میں کوئی سیاسی، کسی ایجنسی کا ہاتھ نہیں۔ جناب، یہ واقعہ ہوا ہے 6 اور 7 اگست 2015 کو ابوظہبی کے ایک ہسپتال میں، جہاں پاکستانی اینکر پرسن، یوٹیوبر، آج کل عمران خان کی محبت میں گرفتار یوٹیوبر معید پیرزادہ، ڈاکٹر معید پیرزادہ، یہ حرکت کرتے ہوئے گرفتار ہو گیا، باقاعدہ گرفتار ہوا، اور 6 اور 7 اگست کو شاید جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب تھی، یہ گرفتار ہوا۔ باقاعدہ اس کی اطلاع پاکستانی سفارت خانے کو دی گئی کہ کیوں گرفتار کیا گیا، کہ وہ انگوٹھے لگوا رہا تھا اپنے والد کے، جو کہ خود ایک ڈاکٹر تھے۔ اتوار کے دن وہ والد صاحب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں معید پیرزادہ کے، اور منڈے کو وہاں کی کورٹ یعنی ابوظہبی کی عدالت ان کو اپنے والد کی میت کے ساتھ پاکستان اس وجہ سے جانے کی اجازت دیتی ہے کہ آپ کا والد فوت ہو گیا ہے، اگرچہ آپ نے جو انگوٹھے لگوائے ہیں یہ UAE کے قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے، یہ ایک بڑا جرم ہے، لیکن چونکہ آپ کے والد کا نہ تو یا کوئی بینک اکاؤنٹ ہے، نہ کوئی پراپرٹی ہے، نہ کچھ لینا ہے، نہ کسی بینک کا دینا ہے، تو آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن کیس آج جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں UAE کی عدالت میں پینڈنگ ہے۔ یہ ہے ڈاکٹر معید پیرزادہ کا کردار۔ اب میں دوسرا کردار بھی آپ کو بتاتا ہوں، اور ڈاکٹر معید پیرزادہ سے کہیں آپ جائیں UAE، جس دن جائیں گے ایئرپورٹ پر گرفتار ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کہ یہ وہاں کی بلیک لسٹ میں ہے۔ جو لوگ UAE کے قوانین سے واقف ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں، اور پوری دنیا میں اس طرح کے قوانین ہوتے ہیں کہ جب آپ عدالت کے بھگوڑے ہو جاتے ہیں تو ایک بلیک لسٹ جاری کی جاتی ہے، آپ کے امیگریشن اتھارٹیز کو کمپیوٹر میں آپ کا نام آ جاتا ہے، پاسپورٹ نمبر آ جاتا ہے، سب کچھ آ جاتا ہے۔ اب یہ معید پیرزادہ اس وقت ٹی وی کے ساتھ، نوائے وقت کا جو ٹی وی تھا اس میں اینکر پرسن تھے، اپنے والد کی عیادت کے لیے بظاہر گئے تھے۔ اچھا جناب، چلیں، وہ تو واقعہ ہو گیا۔ اب جناب یہ معید پیرزادہ وہاں پر ایک امریکی کانگریس مین ہے، یہ جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو، ایوان نمائندگان کا جو رکن ہوتا ہے، جس طرح ہمارا ممبر قومی اسمبلی ہوتا ہے، اس کا نام ہے گریگ کیزر۔ اس سے ایک خط لکھوایا گیا امریکہ میں عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جو لابینگ فرمز کام کر رہی ہیں، اس سے ایک خط لکھوایا گیا صدر جو بائیڈن کو کہ جب پاکستان میں نئی حکومت قائم ہو جائے تو آپ نے اس کو تسلیم نہیں کرنا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے
کہ یہ ایک اپنے یوٹیوب پر ویڈیو بناتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں، تمام پاکستانیوں سے، امریکہ میں مقیم تمام پاکستانیوں سے، کہ آپ کے حلقے میں جو کانگریس مین ہے، سینیٹر ہے، آپ اس کو ایک خط لکھیں، اور ایک شخص جو ہے وہ ایک خط لکھ کے اس کا اسپیسیمن معید پیرزادہ کو بھیجتا ہے کہ جناب دیکھیں میں نے یہ خط لکھا ہے اپنے کانگریس مین کو، وہ ریپبلکن ہے اور وہ اس معاملے پر ہماری سپورٹ کرے گا، اور وہ معید پیرزادہ پاکستانیوں کو یہ اکساتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب یہ پاکستان کی خدمت ہوگی کہ جب امریکی صدر کو کانگریس مین بہت زیادہ، یعنی پتہ نہیں 400-450 کے قریب ان کی تعداد ہوگی، سینیٹرز، کانگریس مین، یہ وہ، تو اس سے امریکی صدر پر دباؤ بڑھے گا اور امریکی صدر مجبور ہو جائیں گے کہ پاکستانی حکومت کو تسلیم نہ کریں۔ اگر امریکہ پاکستان کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے بقول معید پیرزادہ کے، تو یورپی یونین بھی نہیں کرے گی، امریکہ کے جو اتحادی ہیں سعودی عرب بھی نہیں کرے گا، یو اے بھی نہیں کرے گا، قطر بھی نہیں کرے گا۔ یہ ہے وہ سوچ۔ اب آپ اس جو پہلا کردار ہے اس کردار کے حوالے سے، وہ ذاتی کردار ہے، اپنے والد کے ساتھ کیا کیا۔ جو شخص اپنے والد کے ساتھ یہ کچھ کر سکتا ہے اپنی ذاتی منفعت کے لیے، منافع کے لیے، کسی فیور کے لیے، فائنینشیل گینز کے لیے، ملک کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اس کو آپ وطن دشمنی اگر نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اور وہ لوگ امریکہ میں مقیم جو یہ خط لکھیں گے، لکھوائیں گے، اس پر کام کر رہے ہیں، کیا آپ ان کو محب وطن پاکستانی کہیں گے؟ جو کہ پاکستان سے باہر بیٹھ کر خود کو پاکستانی بھی کہلواتے ہیں، پاکستانی پاسپورٹ بھی رکھا ہوا ہے، پاکستان سے ہمدردی اور محبت کا دم بھی بھرتے ہیں، پاکستان سے درد رکھنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اگر وہ یہ عمل کر رہے ہیں تو کیا وہ وطن دشمنی میں ملوث نہیں، وطن دشمنی نہیں کر رہے؟ اور وہ یوٹیوبرز معید پیرزادہ سمیت، وہ انٹرنیٹ پر، سوشل میڈیا پر وہ لوگ جو پیسے لے کر، ڈالرز لے کر مبینہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کے جو امریکہ میں جو ان کا جو چیپٹر ہے سوشل میڈیا کا، یہ کیمپین چلا رہے ہیں، وہ کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ حکومت جیسے بھی ہے بن جائے گی، تسلیم بھی ہو جائے گی۔ امریکہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے سفارتکاری، کہ امریکہ ایک دم سے پاکستانی حکومت کو کہے گا کہ ہم تسلیم نہیں کرتے کیونکہ الیکشن میں گڑبڑ ہوئی ہے۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ کرکٹ کا ورلڈ کپ آپ کو یاد ہوگا جولائی 2019 میں، شاید 14 جولائی 2019 کو نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کا ایک میچ ہوا تھا۔ وہ بظاہر نیوزی لینڈ وہ میچ جیتا ہوا تھا، 1 رن ایکسٹرا دے دیا گیا انگلینڈ کو، انگلینڈ ورلڈ کپ جیت گیا، ورلڈ کپ انگلینڈ کو دے دیا گیا۔ اس کے بعد متعدد امپائروں نے، سابق امپائروں نے، متعدد کرکٹ کے جو ایکسپرٹس ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ تو ورلڈ کپ نیوزی لینڈ جیتا ہوا ہے، انگلینڈ کو کس طرح جتوا دیا گیا ہے۔ لیکن جو کرکٹ کی ہسٹری بکس ہیں اس میں ورلڈ کپ جو ہے وہ اس کا ونر انگلینڈ ہی ہے، برطانیہ نہیں، انگلینڈ ہی ہے، چاہے ٹیکنیکلی نیوزی لینڈ جیتا ہوا تھا۔ تو کیا اب حکومت، وزیر اعظم منتخب ہو جاتے ہیں، مطلوبہ تعداد میں ووٹ حاصل کر کے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیتے ہیں، تو کیا امریکہ، یورپی یونین، سعودی عرب یا دیگر ممالک جو پاکستان کے دوست ممالک، وہ پاکستان کی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے؟ وہ پاکستان کو مبارکباد نہیں دیں گے؟ اگر تسلیم بھی کر لیتے ہیں، مبارکباد کے پیغامات بھی آ جاتے ہیں، تو پھر ان جیسے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر معید پیرزادہ کے خلاف پہلے ہی پاکستان میں مقدمات موجود ہیں۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ اسلام آباد کی ایک عدالت میں پیش ہوئے تو شاید متی اللہ جان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے تو اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کے خلاف بیانیہ بنوایا، ہم نواز شریف کو کرپٹ، بدعنوان، چور، ڈاکو کہتے رہے، ایسا تو نہیں تھا، ہمیں پتہ نہیں چلا، ہم بہک گئے، ہمیں گمراہ کیا گیا، ہم اپنے کیے پر نادم ہیں، شرمندہ ہیں۔ یہ معید پیرزادہ کے الفاظ ہیں، یوٹیوب پر جا کر دیکھ لیجئے۔ لیکن فوری طور پر یہاں سے امریکہ گئے، وہاں ایف بی آئی سے کہا جی کہ میرے زندگی کو خطرہ ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یا فوج کی جانب سے،
مجھے قتل کر دیا جائے گا، مجھے قتل کرنے کی سازش کر دی گئی ہے، مجھے سیکیورٹی فراہم کی جائے، میں ایف بی آئی کے ساتھ CIA کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور کیا پتہ ہے وہ FBI اور CIA کے ساتھ مل کر کام بھی کر رہے ہوں پاکستانی مفادات کے خلاف۔ تو یہ وہ سوچ ہے ان یوٹیوبرز کی جو اپنے ویوز کے لیے، سبسکرائبرز کے لیے، ڈالرز کے لیے، دھرتی ماں ہوتی ہے، آپ کا مادر وطن اس کو کیوں کہتے ہیں؟ مادر وطن، ماں، وطن، دھرتی۔ جو لوگ اپنی ماں کے خلاف اس طرح کی سازش کریں، میرے نزدیک پھر اگر بندہ گالی دینا چاہے تو ان لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ اردو میں، انگریزی میں، پنجابی میں، پشتو میں، ہندکو میں، سرائکی میں، سندھی میں، بلوچی میں، وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔